عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم گفتگو کریں گے مسلمانوں کے ان حالات پر، بالخصوص مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اہمیت اور مسلمانوں پر ہونے والے عالمی ظلم و ستم۔ آج اس روئے زمین پر مسلمانوں کی یہ جو خستہ حالت ہے، اس کی وجہ مسلمان خود ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی، فرمایا کہ جس طرح بھوکے اور پیاسے لوگ کسی پیالے پر
ٹوٹ پڑتے ہیں تو فرمایا قرب قیامت مسلمانوں پر بھی لوگ یوں ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان تعداد کے لحاظ سے کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ تم تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہوگے، مگر اس وقت مسلمانوں کے اندر وہن یعنی دنیاوی دولت کی لالچ اور لوگوں کا خوف اس قدر سما جائے گا کہ ان پر کافروں کا رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا۔ کسی کو سیٹ کر دیتے، وہ زیادہ شور کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ کافروں کا رعب اور دبدبہ ہو جائے گا۔ تو اس کی واضح مثال آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آج وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ان کی طاقت اور ان کا رعب اور ان کا دبدبہ۔ تو جب ہم نے اپنے دلوں میں دنیاوی دولت کو سما لیا، دنیاوی مال و متاع کو سما لیا، تو کافروں کے دل سے ہمارا رعب اور ہمارا دبدبہ جو ہے وہ جاتا رہا۔ تو فرمایا کہ تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، مگر تمہارے اندر دنیا سما جائے گی تو تمہارا دوب اور تمہارا دبدبہ جو ہے وہ کافروں سے جاتا رہے گا۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں کئی گنا زیادہ ہیں کافروں کی تعداد کے مقابل میں، مگر ان کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ کافروں پر اب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی وجہ ہے آج عرب سے فلسطینی مسلمان کو اذیتوں سے دوچار کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں اتنا معلوم ہے کہ ان مسلمانوں میں کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی ہمارے مقابل اٹھ کے آنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے فلسطینیوں پر ظلم و ستم جاری اور ساری ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، قبلہ ثانی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس لیے کہ جناب آدم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک ان سارے انبیاء نے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ جو آج ہمارا ہے، اس کی طرف سارے نبیوں نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یعنی پہلے جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ خانہ کعبہ تھا، حضرت ابراہیم کا، جناب آدم کا، جناب نوح کا۔ تو جناب آدم سے لے کر جناب موسیٰ تک ان سارے نبیوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر جناب موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آنے والے تمام انبیاء کرام نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور پھر سرکار مدینہ نے بھی 16 سے 17 ماہ جو ہے حضور نے بھی مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور پھر حضور کی یہ خواہش تھی کہ اے پروردگار، میری یہ خواہش ہے کہ تو خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کی خواہش پر خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد اقصیٰ کو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سرزمین نے کئی انبیاء کرام کو اپنی گود میں پالا ہے۔
وہ سرزمین ایسی ہے کہ جس نے کئی انبیاء کرام کو اپنی گود میں پالا ہے، اور کئی انبیاء کرام اس سرزمین پر مدفون ہیں. کئی انبیاء کرام، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کثیر انبیاء کرام کے مزارات مسجد اقصی میں ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد بھی ہیں، مسجد اقصی کے اندر بھی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور وہاں، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر انور وہاں، اور دیگر کئی انبیاء کرام کے مزارات مسجد اقصی میں، اور بعضوں کے مسجد اقصی کے ارد گرد مزارات اور آپ کی قبریں ہیں. اللہ اکبر. تو قرآن نے بھی کہا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا، مسجد اقصی کو اقصی کیوں؟ عربی میں دور اور کنارہ، اقصی کا معنی ہے دور اور کنارہ. تو مسجد اقصی جو ہے وہ دنیا کے ایک کنارے پر واقع ہے، دنیا کے ایک کنارے پر واقع ہے، تو اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، کنارہ، اس لیے اس مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. تو مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. اور پھر مسجد اقصی اس شہر کی طرف سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، جناب لوط علیہ السلام نے ہجرت کی. جناب لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم السلام کے بھتیجے تھے، تو جناب ابراہیم چچا تھے، جناب لوط علیہ السلام بھتیجے تھے. ان دو ہستیوں نے مسجد اقصی ملک شام بیت المقدس کی طرف ہجرت کی. اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جب فرعون سے نجات دی، تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مسجد اقصی کی طرف آئے، فلسطین کی طرف آئے. اور جب اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، مگر وہ بدبخت قوم داخل نہیں ہوئی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اس سرزمین کی طرف لے کے آئے. اور جناب یوسف علیہ السلام بھی اس سرزمین کے رہنے والے تھے. پھر جب آپ مصر چلے گئے، مصر میں پھر آپ کی قبر انور، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر انور کو تلاش کیا، اور ان کی جسد اقدس، جس صندوق میں آپ کا جسد اقدس تھا جناب موسیٰ علیہ السلام، اس کو لے کر پھر دوبارہ مسجد اقصی میں آ کے آپ کے جسم اقدس کی تدفین فرمائی. یعنی تمام انبیاء کرام کا مسکن مسجد اقصی اور فلسطین ہے. اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ یہودی کہاں سے آ گئے؟ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے یہ جگہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں تھی. اور پھر بخت نصر ایک عیسائی بادشاہ تھا کہ جس نے یہودیوں کو تار تار کر دیا، یہودیوں کو تار تار کر دیا، یہودیوں کو وہاں سے نکال پھینکا. اور پھر دوبارہ جب لڑائی ہوئی تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، الف لام میم غلبت الروم، کہ اہل روم غالب آ جائیں گے. تو اہل روم عیسائی تھے، تو عیسائی پھر غالب آ گئے، اللہ نے انہیں فتح یابی عطا فرمائی. تو یوں سلسلہ چلتا رہا. اور پھر اس کی دوبارہ جو ہے فتح یابی جناب عمر کے زمانے میں ہوئی. جناب عمر کے زمانے کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ہوئی. اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے بعد پھر جب ترکیوں کے ہاتھ سے یہ مسجد اقصی گئی، اور آج تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آئی. تو اس مسجد کو مسلمان بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا 17 سے 16 ماہ قبلہ اول بھی رہا، کہ جہاں پر کئی انبیاء کرام مدفون بھی ہیں، تو مسلمانوں کی جان اس مسجد اقصی میں بستی ہے، وہ کسی حال میں اس جگہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور یاد رکھے گا، مسلمان اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مسجد اقصی مکمل مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں آ جاتی. اب پھر کیا ہوا کہ جب یہودیوں کے قبضے میں تھی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو بھیجا تھا فتح کرنے کے لیے. تو جناب ابو عبیدہ بن جراح آ گئے اور لڑائی ہوتی رہی.
4 مہینے تک مسجد اقصی فتح نہیں ہوئی، 4 مہینے تک لڑائی ہوتی رہی، اور وہ جو پادری تھے وہ مسجد اقصی کے قریب جو قلعہ تھا وہ قلعوں کی چھتوں پر آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے خطاب کیا، کہا سنو، اگر تم ساری زندگی بھی لڑتے رہو تو تم کبھی بھی یہ قلعہ فتح نہیں کر سکتے، یہ شہر فتح نہیں کر سکتے۔ کہا ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں یہ شہر تم فتح کر لو گے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ بادشاہ ہوگا، یہ مسجد، یہ اقصی، یہ شہر اس کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تو کبھی اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو جب پادریوں نے وہ نشانیاں بیان کی تو ابو عبیدہ بن جراح سمجھ گئے وہ ساری کی ساری نشانیاں ہمارے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہیں۔ کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا اس کا نام عمر ہوگا، وہ اپنے نبی کا صحابی ہوگا، اہل کفر پر بڑا سخت ہوگا، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہیں سنے گا دین اسلام کے بارے میں، وہ جری ہوگا، بے باک ہوگا، وہ لڑاکو ہوگا۔ ہم نے یہ صفات پڑھی ہیں، جب تک وہ نہیں آتا یہ شہر تم سے کبھی بھی فتح نہیں ہوگا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا جناب عمر کی ذات کو، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے اور آپ نے ایک اونٹنی لی، اس اونٹنی کے اوپر زاد راہ بھی ہے، راستے کا سامان بھی ہے، اور آپ نے ایک غلام لیا، حبشی غلام کالے رنگ کا تھا، آپ نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے وہاں سے سفر کیا۔ 1 ماہ کی مسافت کا سفر تھا، 700 میل سفر، 700 میل سفر، اندازہ لگائیں 700 میل، 1 ماہ کی مسافت کا سفر۔ اب وہاں سے چلے، اب ظاہر ہے یہ سفر مسلسل نہیں ہوتا تھا، نماز کا ٹائم رکنا ہے، نماز پڑھنی ہے، رات کو آرام کرنا ہے، نماز اشراق چاش پڑھ کے پھر چلنا ہے، زور میں پھر آرام کرنا ہے، ہر نماز سے رکنا ہے، پھر چلنا ہے، اور وہ بھی اونٹ کی رفتار سے چلنا ہے، کہیں وادیاں ہیں، کہیں چڑھائیاں ہیں، کہیں جھکائیاں ہیں، کہیں کیا ہے، اس طرح سفر۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ باری باری، کبھی غلام کبھی آپ، کبھی غلام کبھی آپ، کبھی غلام کبھی آپ، اگر آپ چاہتے تو 2 سواری کر لیتے، مسلسل چلتے۔ کہا کہ نہیں، 1 اونٹ ہی کافی ہے، اس لیے کہ میں اگر 1 اونٹنی اور لیتا ہوں بیت المال سے یہ میرے لیے جائز نہیں۔ اندازہ لگائیں جناب عمر کی ذات کا 1 اونٹ لے کے گئے، وہ بھی بغیر کر و فر کے، بغیر جاہو جلال کے، بغیر کسی لشکر کے، بغیر کسی گھوڑوں کی، اونٹنیوں کی بگی کے اوپر بیٹھ کے، غلاموں کے کندھوں پہ سفر کر کے نہیں گئے۔ کبھی آپ پیدل چل رہے، کبھی غلام پیدل چل، کبھی آپ پیدل کبھی غلام پیدل۔ اندازہ لگائیں، یہ ہیں ہمارے حکمران۔ اور آج اگر کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی وزیر، کوئی چپڑاسی بھی آ جائے نا جس کو سرکاری 5-6 گاڑیاں ملی ہوئی ہوں، تو ہٹو بچوں کا کرو فرو کا آدھا گھنٹہ تو آپ اس کی گاڑیاں گنتے رہیں، آدھا گھنٹہ آپ اس کی گاڑیوں کی تعداد گنتے رہیں کہ یہ تعداد، یہ 2 3 4 5 6۔ یہ وہ منحوس نالائق لانتی قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں کل تک کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور آج حکمران بن کے غریبوں کے ٹیکس پر، غریبوں کے پیسوں پر ان کی عیاشیں، ان کی بدمائشیں ختم نہیں ہوتی، اور پھر کس منہ سے نام لیتے ہیں؟ ہم جناب عمر کے نام لیوا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے نا تو چلتے چلتے بیچ میں ایک وادی آ گئی، ایک ندی آ گئی۔ اب ندی میں سے پار کرنے کی جب باری تھی جناب عمر کی تھی، اونٹ پہ بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ جب ندی سے چلنے لگے تو آپ نے کہا کہ اونٹ پر بوجھ زیادہ آ جائے گا، غلام کو بھی اتارا، آپ بھی اترے، اور ندی جب کراس کرنے لگے تو آپ نے کیا کیا، اپنی شلوار کو اوپر کیا، اور آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، موزے، آپ نے موزے اتارے، موزوں کو اتار کر کندھوں پہ رکھا اور وہاں سے چلنے لگے۔ جب ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا تو آپ نے ادب سے کہا، امیر المؤمنین آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ یعنی آپ نے موزے اتار کے کندھوں پہ رکھ لیے، یعنی اگر میں یہاں سے چلوں اور میں اپنی جرابیں اتار کے کندھوں پہ رکھ لوں تو آپ کو بڑا معیوب لگے گا، یار یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ سامنے یہ یہود کھڑے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا روب، آپ کا دبدبہ کیسے طاری ہوگا؟ تو آپ نے یہ جو عمل کیا ہے کہ یہ موزے اتار کے کندھوں پہ رکھ لیے اور آپ جو ہے وہ ندی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بنا دیتا، اگر کسی اور نے بات کہی ہوتی
اس لیے کہ جناب ابو عبیدہ بن جراح کی شان کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین، امین الامت، امت کا امین سرکار نے ابو عبیدہ بن جراح کو کہا ہے کہ یہ آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو نشان عبرت بناتا. اور پھر آپ نے اگلا تاریخی جملہ کیا فرمایا، پر روب دبدبا کیا طاری ہوگا؟ فرمایا کہ اے ابو سنو، ہم تو کل تک وہ تھے کہ جنہیں 2 وقت تک کھانا بھی میسر نہیں تھا، ہماری کوئی عزت و وقار ہی نہیں تھی، ہمارا کوئی وقار ہی نہیں تھا. فرمایا کہ اے ابو عبیدہ سنو، اللہ نے جو آج ہمیں اتنی عزت اور اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے یہ فقط اسلام کی ہی برکت سے ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ سنو، جس نے اسلام کے علاوہ کہیں سے عزت تلاش کرنا چاہیے اللہ اس کے مقدر میں ذلت ہی لکھے گا. اسلام جب بھی ملے گی، عزت جب بھی ملے گی اسلام کے سائے تلے ملے گی. فرمایا کہ یہ جو عزت ہے اللہ نے یہ اسلام کی بدولت دی ہے نا. اب تم یہ کہو کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کریں، کہا یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ کا لباس پھٹا ہوا تھا، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے. حضرت یہ لباس اگر آپ شاہانہ لباس پہنے، اب جلال میں آ گئے، ہم ان کم بختوں کے لیے شاہانہ لباس پہنے، یہ کیا کم ہے؟ ہمارے پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی اللہ نے ہمارا روب ان پر جاری کر دیا ہے. اللہ اکبر. جب جناب عمر گئے یہودی نے سرنڈر کر دیا. فرمایا بس وہ ساری کی ساری نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی پتھر نہیں اٹھائے گا. مسجد اقصی کی چابیاں لا کے جناب عمر کے ہاتھ میں تھما دی. جناب عمر نے یہودیوں کو ایک سہولت دی تھی. فرمایا کہ یہودی اس زمین میں آباد تو نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ اپنی زیارات کے لیے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. اس لیے کہ جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام سے ان کی یادیں وابستہ تھیں، کیونکہ مسجد اقصی کو تعمیر جناب داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا، باپ بیٹے نے تعمیر کی. جیسے مسجد خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر، پہلی مرتبہ تعمیر فرشتوں نے کی، پھر جناب آدم نے، پھر جناب ابراہیم نے علیہ السلام. تو جیسے یہاں پر تعمیر ایک باپ بیٹے نے کی، جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے، وہاں پر بھی مسجد اقصی کی تعمیر باپ بیٹے نے جناب سلیمان جناب داؤد السلام نے کی تھی. تو انہوں نے بھی دعا مانگی اور انہوں نے بھی دعا مانگی. جناب سلیمان نے 3 دعائیں مانگی تھی. اے پروردگار، پہلی دعا یہ ہے میں جو فیصلہ میرے منہ سے صادر ہو وہ فیصلہ درست ہو. آپ فیصلہ کرتے تھے نا جانوروں میں، انسانوں میں. اور دوسری دعا، اے اللہ جیسی بادشاہ تو نے مجھے دی ہے میرے علاوہ ایسی کسی کو نہیں دینا. اور تیسری دعا، اے فیصلہ، دوسری چیز حکومت اللہ نے ایسی کسی کو نہیں دی، اب کسی کو ملنی بھی نہیں ہے. اور تیسری چیز کیا تھی کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے اللہ اس کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف فرما. میرے مدنی آقا فرماتے ہیں میں رب سے امید رکھتا ہوں اللہ نے آپ کی تیسری دعا بھی قبول فرما دی ہوگی. اور میرے مدنی آقا کا فرمان کیا، جس نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر. اللہ اکبر. اب جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یہ مسجد اقصی کی فتح ہوئی، اس کے بعد 500 سال تک حکومت مسلمانوں کی رہی، 500 سال تک. اور پھر 500 سال کے بعد پھر جب لڑائی ہوئی اس کے بعد یہ مسجد اقصی دوبارہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، دوبارہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی. اور پھر 88 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی. یعنی جناب عمر کے بعد 500 سال تک وہاں حکومت مسلمانوں کی تھی. پھر جب لڑائی ہوئی دوبارہ یہودیوں کے پاس چلی گئی. پھر جناب صلاح الدین ایوبی نے پھر اس مارکے کو سر انجام دیا. اور پھر 88 سال کے بعد مسجد اقصی جناب صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پھر فتح ہو گئی. اور آج اس مسجد اقصی میں وہ تاریخی ممبر جو نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بہترین ممبر بنوایا تھا جناب صلاح الدین ایوبی کے لیے، کہ میں یہ چاہتا ہوں مسجد اقصی جب فتح ہوئی ہے آپ اس عالی شان ممبر پہ بیٹھ کے قوم کو خطبہ ارشاد فرمائیں. 88 سال کے بعد پھر فتح ہوئی. اللہ اکبر.
پھر اس کے بعد جناب علی فتح ہونے کے بعد وہ مسلمان پھر مسجد اقصی نکل گئی ان کے ہاتھوں سے. اب 1960 میں لڑائی, 1973 میں لڑائی, 3 لڑائی ہوئی عرب کی اسرائیل کے ساتھ. مسجد اقصی میں 3 دن تک آگ جلتی رہی. جب اسرائیلیوں نے بمباری کی تھی, مسجد اقصی کا دروازہ جل گیا, مسجد اقصی کا وہ ممبر جس پہ صلاح الدین ایوبی بیٹھ کے خطبہ دیتے وہ بھی جل گیا. 3 دن تک مسجد اقصی جلتی رہی جب بیچ میں لڑائیاں ہوئی تھی. اور پھر کیا تھا, پھر یہود نے ایک چال چلی. اچھا یاد رکھیے گا, آج پوری دنیا پہ بظاہر یہودی ہیں, اللہ نے ان کے مقدر میں ذلت و رسوائی رکھی ہوئی ہے. اور قرآن کا فیصلہ ہے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ذلت, محتاجی تمہارا مقدر کر دیا ہے, ورنہ آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں یہودیوں کی ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ یہودیوں کے پاس ہے. دنیا کی عالمی ایجنسی تیز ترین یہودیوں کے پاس ہے. دنیا کا خطرناک اسلحہ یہودیوں کے پاس ہے. مگر اللہ نے ہمیشہ ان کے مقدر میں ذلت لکھی ہے. میرے مدنی آقا نے یہودیوں کو مدینے سے نکالا اور پھر خیبر سے نکالا. جناب عمر کا زمانہ آیا, جناب عمر نے یہودیوں کو عرب سے ہی نکال دیا. کیونکہ یہود کی ایک سازش ہے, وہ کیا ہے, چال چلنا, شرارتیں کرنا, لڑوانا, الجھانا, یہ کام ہے. یہودیوں کو فرانس سے نکالا گیا, یہودیوں کو اٹلی سے نکالا گیا, یہودیوں کو اسپین سے نکالا گیا, یہودیوں کو اندلس سے نکالا گیا, یہودیوں کو روس سے نکالا گیا, یہودیوں کو ترکی سے نکالا گیا. ان ممالک میں یہودی رہتے تھے, ان کو نکالا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اور پھر جب دوسری جنگ عظیم ہونے لگی تو یہود نے برطانیہ سے کہا ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں, بس تم نے ہمیں مسجد اقصی میں جگہ دینی ہے. برطانیہ کا ساتھ دیا یہودیوں نے, اور پھر برطانیہ نے یہ چال چلی. اس لیے کہ اس وقت جو مسجد اقصی تھی وہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی, اور ترکیوں کا وہ جو خلیفہ تھا عبد الحمید, اس کے پاس کئی لاکھ کروڑوں روپے کا سونا لے کر آئے اور کہا کہ تم اس پر لکھ دو کہ یہودی اس سرزمین پہ آباد ہو سکتے ہیں. اس نے وہ سارا سونا پاؤں کی ٹھوکر پہ مارا, کہا میں کبھی بھی ایسا نہیں لکھوں گا. پھر کیا ہوا, جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو خلافت عثمانیہ کو تار تار کیا گیا. پھر اس کے بعد اقوام متحدہ نے زبردستی یہ بل پاس کر کے یہودیوں کو فلسطین میں جگہ دی. اس وقت 33% آبادی یہودیوں کی تھی, اور پھر پوری دنیا سے یہودیوں کو جمع کیا گیا. جو یہودی جہاں پر بھی تھا سب کو بلا کے اس اسرائیل میں آباد کیا گیا. آج وہ 33% آبادی فلسطینیوں کی شو کر رہے ہیں, 70 سے 75 80% وہاں پر آبادی, وہاں پر زمین یہودیوں کے قبضے میں آ چکی ہے. اندازہ لگے کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اللہ کی پناہ اس پوری صورتحال میں اب ہم نے کرنا کیا ہے میرے بھائیوں. آج تم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, مگر اس فلسطینی قوم کو سلام کرنے کو جی کرتا ہے. خدا کی قسم میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے کسی قوم کے بچوں کو اتنا دلیر نہیں دیکھا, میں نے کسی قوم کے بچوں کو اتنا دلیر نہیں دیکھا کہ جتنا دلیر فلسطین کے مسلمان بچے ہیں. خدا کی قسم کائنات میں ایسی ماؤں نے بچے جنے ہی نہیں ہیں. دنیا کی تیز ترین ایجنسی اور دنیا کا بہترین سسٹم ان کے پاس, اور ایک مسلمان فلسطینی بچہ یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے جنم اس زمین پر لیا ہے کہ جس زمین پر قدم انبیاء کرام کے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج لوگ کہہ رہے ہیں نا جناب لبرل سیکولر, پیغام کیا دیتے ہیں, فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا خیال کریں, فلسطینی یہ کرے. اب ممبر پہ بیٹھ کے میں ان کو کیا کہوں. ایک یہودی عورت کا انٹرویو بڑا وائرل ہوا پڑا ہے. آج جو مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو کہہ رہے کہ ان کا خیال کرو,
حملہ تم نے کیا ہے. بدبختوں کئی سال سے پہلے یہودی فلسطینیوں کے بچوں کو چن چن کے مار رہا ہے, انہیں ٹینکوں کے نیچے دبا رہا ہے. کیا کبھی تم نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے؟ اور مسلمانوں کا کردار کیسا ہے؟ وہ تو ایک یہودی عورت نے پورا جو ہے وہ کردار نمایاں کر دیا. وہ یہودی عورت ہے, وہ کہہ رہی ہے ابھی 7 اکتوبر 2023 کو جو فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل میں گھس کر جو انہیں جو ان کی پٹائی کی ہے, ایک عورت کہتی ہے کہ 2 مجاہد میرے گھر میں آ گئے اور میں اکیلی تھی, میرے ساتھ میرے 2 بچے تھے. وہ 2 مجاہد گھس کر میرے گھر میں آئے اور ہم ڈر گئے. انہوں نے کیا کہا؟ آپ بالکل پریشان نہ ہو, ہم مسلمان ہیں. اس یہودی عورت نے یہ جملہ بار بار کہا ہے کہ وہ مجاہدین بار بار کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, آپ کو تکلیف نہیں دیں گے, آپ بالکل پریشان, آپ بیٹھ جائیں, ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے. وہ یہودی عورت کہتی میں ڈر گئی تھی کہیں میرے بچوں کو میرے سامنے نہ مار دیں, مجھے نہ مار دیں. وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اندازہ لگاؤ 15 صدیاں بعد بھی سرکار کے غلاموں میں حضور کی تعلیم کیسے چلتی چلتے آگے آ رہی ہے. کاٹنا نہیں, ان کا گھاس برباد نہیں کرنا, اس سے لڑنا جو جنگ میں تمہارے سامنے آئے بس. وہ عورت کیا کہتی؟ وہ 2 مجاہد 2 گھنٹے میرے گھر میں رہے, فلسطینی مجاہد. وہ کہتی کہ میرے ٹیبل پہ کیلے پڑے ہوئے تھے, کیلے پڑے ہوئے تھے. ایک مجاہد مجھ سے کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کیلا اٹھا کے میں کھا لوں, اگر آپ کی اجازت ہو یہ کیلا اٹھا کے میں کھا لوں. وہ عورت کہتی میں نے کہا کھا لیجئے. کہا اس مجاہد نے ایک کیلا میری اجازت کے ساتھ اٹھایا, اس کو کھایا, 2 گھنٹے ہمارے گھر میں رہے. جانے لگے تو کہا ڈرنا نہیں, بالکل اطمینان کے ساتھ وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے. یہ ابھی کا واقعہ ہے. اور یہ خبر BBC, دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں, دنیا کے بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. یارو اندازہ لگاؤ, وہ جو مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں, ظالموں, ان کے انسانیت کے حقوق کی مثال تو دیکھو. 2 مجاہدین اندر گھس گئے ہیں, اس عورت کو عزت فراہم کی, اس کو تحفظ فراہم کیا, اس کو بے خوف ہونے کو کہا, ایک کیلا کھانا چاہا, گھر کو اجاڑنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کیلے کے لیے اجازت لی اور پھر اطمینان سے چلے آئے. ایمان سے بتاؤ, جس نبی کے امتیوں کے اخلاق کا عالم 1500 سال بعد یہ ہے, اس نبی کے پھر اپنے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ آج کہتے ہو فلسطینی ظلم کر رہے ہیں, خدا کی قسم اس اسرائیل کو معلوم ہے مسلمانوں میں کہ دم خم نہیں ہے. یہ سارے کم بخت خبیث 57-58 اسلامی ملک کے حکمران بکے ہوئے ہیں. خدا کی قسم, اللہ کی قسم, آج پوری دنیا کے حکمران ایک آواز بلند کریں, الجہاد الجہاد, بس اتنا کہہ دے. اپنے نیشنل ٹی وی پر آ کر یہ آواز لگا دیں, القدس لنا, قدس ہمارا ہے, الجہاد الجہاد الجہاد, بس اتنا کہہ دیں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم سارے حکمران 3 دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لیں, الجہاد الجہاد. ساری دنیا کے یہ ٹھیکیدار, یہ ظالم, یہ جابر حکمران فلسطین چھوڑ کر گھروں کو نہ بھاگ جائیں تو مجھ مولوی کی آگے گردن کاٹ دینا. میرے مدنی آقا نے خود فرمایا ہے, فرمایا کہ مسلم میں امت مسلمہ اس وقت تک عزتوں کی تاج پہنے رہے گی جب تک جہاد کرتی رہے گی. اور یہ جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو آج ہم نے کہا جناب اسلام امن, اسلام امن, اسلام امن. اور خبیث کے بچے, کشمیر کی بچیوں کو زندہ روندا جا رہا ہے, کشمیر کی بچیوں کے سامنے, ان کے باپوں کے سامنے ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے, فلسطین کی بچیوں کو ٹینکوں کے نیچے روندا جا رہا ہے, برما کی ماؤں بہنوں کے پستانوں کو کاٹ کر کباب بنا کر کھایا جا رہا ہے. بغیرتا تو اب بھی اسلام امن امن کی بات کرتا ہے. اگر اسلام امن امن سے پھیلتا نا تو میرے مدنی آقا 27 غزوات میں نہیں جاتے, ان 9 غزوات میں سرکار جا کے جنگیں نہیں لڑتی, سرکار کا احد کے میدان میں دندار مبارک شہید نہیں ہوتے, سرکار کے صحابہ کو شہید نہیں کیا جاتا. تمہیں کیا ہے تسبیح اسلام امن امن کی؟ میں دیکھتا ہوں کشمیر کی ایک بچی کو کیسے عزت ملتی ہے, کبھی بھی نہیں ملے گی. اسلام جب بھی اوپر آئے گا تلوار کے زور پر آئے گا, تلوار کے زور پر آئے گا, تلوار کے زور پر آئے گا. فلسطینی بیچارے پس پس کے مر رہے تھے نا, ایک صدیوں سے مر رہے تھے, انہوں نے کہا روز روز کے مرنے سے بہتر ہے بندے ایک ہی دفعہ مر جائے.
ایک ہی دفعہ مر جائے. اسرائیل کی جیلوں میں جو فلسطینیوں کے ساتھ. اچھا یہ دیکھیں, میں نے ایک مثال دی نا فلسطینی مسلمان بھائیوں کے اخلاق کی. اب یہودیوں کی حالت دیکھیں. فلسطینیوں کو شہید کر کے یہودی ان کے منہ پہ پیشاب کر رہے ہیں. یہ ویڈیو وائرل ہوئی پڑی سوشل میڈیا پہ. ان کے اخلاق دیکھیں خبیثوں کے, اور مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں. فلسطینی بچوں کو شہید کر کے ان کے منہ پہ پیشاب کر رہے ہیں, ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں. امریکہ کو چاہیے بولے. یاد رکھے گا بابا جی فرمایا کرتے تھے اگر ساری دنیا کھڑی ہو جائے, امریکہ پاگل کا بچہ ہے, تمہیں کشمیر چھڑوا کے دے گا. یہ کشمیر اس نے پھنسایا اس لیے تاکہ تم ادھر لگے رہو. فلسطین کو پھنسایا اس لیے تاکہ عرب وہاں لگے رہیں, عجم یہاں لگے رہیں, اور ہم عیاشی کرتے رہیں. جب کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا تو بتائیں پھر مسلمان کچھ تو سوچیں گے نا. ان کو یہاں الجھا کے رکھو, کشمیر کشمیر کشمیر. عرب کو فلسطین میں الجھا کے رکھو, لگے رہو لگے رہو لگے رہو. برما میں الجھا کے رکھو, لگے رہو. یہ پاگل ہے کیا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اے نبی, مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت ترین دشمن یہودی ہیں, یہودی ہیں, یہودی ہیں. پاگل ہے وہ سارا اٹھا کے تمہیں دیں گے, لو فلسطین مزے کرو. فلسطین جب بھی آزاد ہوگا, یہ بے وقوف کے بچے ہوتے جو کہتے ہیں جناب ان کو چاہیے وہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں. ایک بندے نے میرا حق کھا لیا ہے, میری زمین کھا گیا ہے, میرے آبا و اجداد کو مار کے چلا گیا ہے, میری عزتوں کو تار تار کر دیا ہے. اب میں بتاؤ کس منہ سے مذاکرات کروں؟ میں کس بات پر, اپنی بغیرتی پر مذاکرات کروں؟ اب ایک ہی اس کا اعلان ہے اور ایک ہی اس کا جو ہے دوا علاج ہے, وہ کیا ہے؟ الجہاد الجہاد. بولے الجہاد 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 الجہاد. خدا کی قسم یہ جو نعرہ ہے نا الجہاد, شاید آپ کو اس کی پاور کا اندازہ نہیں ہے. یہ وہ نعرہ ہے کفر کو جو ہے اس کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا ہے. کبھی آپ اندازہ تو لگائیں, اس لیے کہ ان کو معلوم مسلمان جان دینے سے نہیں ڈرتے. مسلمان جان دینے سے نہیں ڈرتے, سر کٹ جائے یا رہ جائے تو پرواہ نہیں کرتے. ان کو معلوم مرنا ہے, آگے جنت ہے. میں کل بچوں کو پڑھا رہا تھا غزوہ احد کا مارکا. ایک صحابی کھڑے کھجوریں کھا رہے تھے, ان کی گتھلی تھی, گتھلی میں سے کھجوریں وہ چھوارے نکال کے کھا رہے تھے. تو میرے مدنی آقا نے فرمایا آگے بڑھو, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ صحابی کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ اگر میں یہاں جا کے مارا گیا میں سیدھا جنت میں جاؤں؟ فرمایا ہاں. تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں صحابی, پھر کون ان چھواروں کے چکر میں کھڑا رہے, پھر کون ان چھواروں کو کھاتا رہے؟ اس صحابی نے وہ کھجوریں وہیں پر پھینکی, وہ گٹھلیاں وہیں پھینکی, غزوہ احد میں گیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے. اور میرے مدنی آقا نے فرمایا وہ اب جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے, وہ جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے. مسلمانوں اٹھو بیدار ہو جاؤ. ہماری قوم ورلڈ کپ کو انجوائے کر رہی ہے, ورلڈ کپ انجوائے کر رہی ہے. کتنی بے غیرت, کتنی بے حس قوم ہے, خدا کی قسم. یہ ساری قوم, میں تو کہتا ہوں فلسطین کے ایک مجاہد کے قدموں کی لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے یار. اللہ نے کیسے جذبہ جہاد دیا ہے یار. سامنے موت کو دیکھ کے دوڑے جا رہے ہیں, اور ان کے چہرے دیکھیں, اللہ اکبر, لگتا ہے جنت کے پھول اتر کے مسجد اقصی میں آ گئے ہیں. ان بچوں کے چہروں کو دیکھیں, ان ماؤں کا تقدس دیکھیں. بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر ماؤں کے سر سے دوپٹہ تو نہیں اترا, اس لیے کہ وہ قوم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہے. اس قوم کی طرح بے غیرت نہیں ہے. وہاں کی قوم ٹک ٹاکر نہیں ہے, وہاں کے نوجوان یوٹیوبر نہیں ہے, وہاں کے نوجوان ویلاگ کے نام پر اپنی ماؤں بہنوں کی شکلیں دکھانے والے نہیں ہیں. وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں. اس نوجوان کا مشن تو دیکھے جس کی چڑھتی جوانی ہے, جھنڈا لے کے گھس کے مسجد اقصی میں آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے, القدس لنا, اقصی ہمارا ہے, اقصی ہمارا ہے, اقصی ہمارا ہے. ہاں یہ قوم دن رات جو ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے, جو یوٹیوب پر بھی لگی ہوئی ہے, میں ان کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں, اور ٹک ٹاکرو, یوٹیوبرو, اب وقت ہے اس پیغام کو عام کرو. آج نوجوان صبح اٹھتا ہے پاکستانی, اپنی اماں کا چہرہ دکھاتا ہے, دیکھیں میری اماں اٹھ رہی ہے, میری بہن اٹھ گئی ہے, یہ دیکھیں یہ ویلاگ یہی تو کرتے ہیں. بغیر تو ان کی تصویر دکھاؤ دنیا کو. ٹک ٹاک پر لوگوں سے جو ہے وہ بھیک مانگنے والوں, یوٹیوب پر کمائی حرام کی کھانے والوں, اپنے فلسطینی ماؤں بہنوں کی ان شکلوں کو دکھاؤ.
दुनिया को बताओ मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। मुसलमान जालिम नहीं है, मुसलमान मजलूम है। दुनिया को ये तस्वीर दिखाओ। हुक्मरानों से खैर की उम्मीद मत रखो। हाँ, सलाउद्दीन अय्यूबी तो अब आने वाले नहीं, मोहम्मद बिन कासिम आने वाले नहीं। हाँ, कुछ बाईद नहीं है अल्लाह उसकी औलादों में से फिर किसी को पैदा फरमा दे। अल्लाह उसकी औलाद में से फिर किसी को पैदा फरमा दे। मुझे वो उस बूढ़ी औरत की बात हमेशा याद आती है कि जो टैंक के सामने खड़ी थी और यहूदी टैंक लेके आ रहा था। उस मेरी बूढ़ी माँ ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके कहा था, ए मेरे बरादर मुल्क, हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह ने तुझे एडमी ताकत से नवाजा है, भला बता तू कब हमारी मदद को आएगा। दुनिया ने उम्मीदें रखी हैं पाकिस्तान से, दुनिया की सारी उम्मीदें पाकिस्तान से हैं। अल्लाह ने इसको एडमी ताकत इसलिए तो नहीं दी थी, अल्लाह ने इसे ये पावर इसलिए तो नहीं दी थी, इसलिए दी थी कि तूने अपने मुसलमान भाइयों की मदद को जाना है। मगर साहिबो, हम क्या करें, हमें मिलने ही ऐसे निकम्मे नल्ले हैं कि जो किसी काम के नहीं हैं। वो सलाउद्दीन अय्यूबी होता तो रातों को उठ के रोता ना, वो सलाउद्दीन अय्यूबी होता तो सारी रात बैठ कर रोता रहता कि मालिक कब वो दिन आएगा जब मस्जिद अक्सा को फतह करके अल्लाह के नबी मैं आपकी रूह को तस्कीन पहुंचाऊंगा। हमारा तो दिन रात ये याशी में गुजरता है। मगर देख कर रंग के चमन हो न परेशान माली, कौकबे गुंचे से शाखें हैं चटकने वाली। रंग गर्दों का जरा देख, ये उन्ना भी है, ये निकलते हुए सूरज की उफुकता भी है। वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अल्लाह का नूर पूरा होगा, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथों में आएगी, मुसलमानों के बच्चे खिल खिलाते हुए गुंबदे खजरा की तरफ, मक्की की तरफ मुंह करके यासुल्लाह की सदाएं लगाएंगे। मस्जिद अक्सा में जनाब इब्राहिम की कब्र पर जाकर सलामुन अला इब्राहिम के तराने पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम ना सही, हमारी आने वाली नस्लों से अल्लाह वो दीन का काम लेगा। जब कश्मीर भी आज़ाद होगा, फलस्तीन भी आज़ाद होगा, बर्मा भी आज़ाद होगा, मिस्र में अमन होगा, शाम में अमन होगा, लबनान में अमन होगा, लीबिया में अमन होगा, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा लहराएगा, इस्लाम का झंडा फहराएगा और पूरी दुनिया पे निजाम मेरे मुस्तफ़ा का ही चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए।